بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب فارغ ہو گئے ہیں۔ گورنر نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن سب سے بڑا سوال کہ اب کیا ہوگا، یہ اس پہ ڈسکشن اس پہ کرنی ہے۔ اب کیا ہوگا، کیا کیا آپشنز ہیں، کیا صورتحال ہے۔ آئینی قانونی طور پہ فارغ ہو چکے ہیں اور اب فارملی فارغ ہو چکے ہیں۔ پہلے جو کہا جا رہا تھا نا کہ وہ آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اب پراپر گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ان کا ٹویٹ بھی، ان کا نوٹیفیکیشن بھی، اور یہ کب کیا گیا یہ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے بھولنا نہیں، بھلے جتنی گرم خبر ہو، بریکنگ نیوز ہو، یہ آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت نہیں بھولنی، اور اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے جو زین نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجیے۔ محمد بلیغ الرحمان، انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے رات کو یعنی 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی شب 12:43 پر، یا تقریباً یوں سمجھ لیجئے 12:45 بجے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی۔ ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ سنس CM has refrained from obtaining vote of confidence at the appointed day and time, therefore he ceased to hold office, orders issued this evening۔ چونکہ CM نے یعنی وزیر اعلیٰ نے مقرر کردہ دن اور وقت اس پر اعتماد کا ووٹ نہیں لینے سے انکار کیا، اس لیے وہ فارغ ہو چکے ہیں اور اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اب میں آپ کو پورا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس پہ ساری بات کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب آرڈر: Consequent to the facts that Chaudhry Parvez Elahi, Chief Minister Punjab, refrained from obtaining vote of confidence at 16 hours yesterday, in line with an order under Article 130, Sub-Article 7 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, issued under my hand on 19th December 2022, in line with Rule 22(7) of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab 1997, and that he still has not done so even after the lapse of another 24 hours. I am satisfied that he does not command the confidence of the majority of the members of Punjab Assembly and therefore ceases to hold his office with immediate effect۔ اب ڈیٹیل میں لکھا ہے اس آرڈر میں گورنر صاحب نے کہ پرویز الہی صاحب کو کہا گیا تھا کہ میں نے 19 دسمبر کو آرڈر جاری کیا، 21 کو اجلاس بلایا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے 4 بجے 21 دسمبر کو 4 بجے تک آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا یا ریفرین کیا، احتراز کیا، نہیں لیا، لہٰذا وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ ہاؤس کا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں، وہ اسمبلی کا اعتماد لوز کر چکے ہیں، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ پھر لکھتے ہیں ان کانسیکوینس آف دا ابو پروونشل کیبنٹ اسٹینڈز ڈیزالوڈ فورتھ وتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ ہے، جو صوبائی کابینہ، وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اب کوئی وزیر اپنے عہدے پر نہیں رہا، کابینہ ڈیزالو ہو چکی ہے، پوری کی پوری کابینہ فارغ ہو چکی ہے، وہ سارے PTI والے منسٹر فارغ ہو چکے ہیں۔ البتہ اس کے بعد گورنر صاحب لکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف آرٹیکل 133 آف دا کانسٹیٹیوشن، آئین پاکستان کے آرٹیکل 133 کے تحت چودھری پرویز الہی
Former Chief Minister of Punjab is hereby asked to continue to hold office until his successor enters upon the office of the Chief Minister. गवर्नर साहब ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 133 के तहत जो जब तक अगला वज़ीर आला नहीं आ जाता तब तक इन एक्स फार्मर चीफ मिनिस्टर उनके साथ दोबारा लिखा गया है अगले पैराग्राफ में, तब तक इनको चौधरी परवेज़ इलाही यानी फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को ऑर्डर किया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप तब तक कंटिन्यू करो जब तक अगला वज़ीर आला नहीं आ जाता। ठीक हो गया। और फर्दर नेसेसरी एक्शन में बी टेकन इमीडिएटली गिवन एट लाहौर दिस 22nd day of December 2022 16 hours। अच्छा, अब उसके बाद अब ये सूरत हाल हो गई जनाब, ये इशू हो गया है, सब कुछ ऑर्डर आपके सामने है, मैंने पढ़ के सुना दिया है। अब क्या होगा, कैबिनेट काबीना पूरी डिज़ोल्व हो चुकी है और आपको मालूम है कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे थे कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ना माने, अगर उन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो वो फारिग हो जाएंगे, वो बतौर वज़ीर आला फारिग हो जाएंगे और वही फारिग हो गए हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी कह रहे थे आइन यही कहता है, ज़ाहिर है जब आप एतमाद का वोट नहीं ले सकते, भाई आप बाहर बैठ के कह रहे हैं जनाब मुझ पे फ़लाँ ने भी एतमाद किया है, इसने भी एतमाद किया, तो गवर्नर ने तो यही कहा था ना कि एतमाद का वोट ले लो, असम्बली में आके आप पर पीटीआई वाले भी और काफ लीग के भी जो अरकान हैं वो एतमाद का इजहार कर जाएं। कुछ अरकान बाहर थे इनके अपने और कुछ आपको पता है कि आना भी नहीं चाहते थे और इस वजह से इनको कंफर्म था, ये इधर उधर की मार रहे थे मीडिया पे आके, लेकिन आके एतमाद का वोट इन्होंने नहीं लिया। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, अब होगा ये कि चूँकि आइनी और कानूनी तौर पे गवर्नर ने फारिग कर दिया है, इस वजह से वज़ीर आला ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आला बैठा रहे ज़िद करके, काबीना कहे कि जी हम तो वज़ीर हैं, उस तरह से हो नहीं सकता क्योंकि कोई मुल्क का सिस्टम चलना है, कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी रेंजर वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है, ऑलरेडी जो है ना अब तमाम का तमाम तकरीबन कंट्रोल गवर्नर के पास आ चुका है आइनी और कानूनी तौर पे। वज़ीर आला, एक्स वज़ीर आला यानी फार्मर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही वो तब तक वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वो एक आइन की एक ज़रूरत है, उसकी वजह ये कि एक खला सा पैदा ना हो जाए, तो इस वजह से तब तक चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे वो वज़ीर आला हो तब तक कंटिन्यू करते हैं। अब गवर्नर साहब ने वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को दावत देनी है या दे चुके होंगे कि जी अब आपने अपनी मेजॉरिटी दिखानी है, अब क्या करना है, क्या सूरत हाल है। तो अब उसके बाद एक नई हलचल मचेगी। अब उसके बाद जनाब उनका वज़ीर आला का उम्मीदवार गालिबन हमज़ा शहबाज साहब हैं, तो वो अपने नंबर पूरे करेंगे और अगर उन्होंने नंबर ना पूरे किए तो फिर एक आइनी कानूनी खला पैदा होगा, फिर शायद गवर्नर राज लग जाए। कुछ तो करना है ना डेफिनेटली, क्योंकि असम्बली तो नहीं टूटी और असम्बली तो डिज़ोल्व नहीं हुई। इस वजह से अब ये मामला चाहे लाहौर हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहाँ पर भी जाए, चूँकि आइन इतना वाज़े है, गवर्नर के वाज़े अख्तियारात हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी भी वक्त कह सकता है फ़ैसला। नो डाउट मेरी अपनी दानिश में भी यही है कि ये फ़ैसला वहीं पे जाएगा, मेरा अपना गैस भी यही है, अदालत में जाएगा और डेफिनेटली पीटीआई अदालत में ले जाएगी और या सुप्रीम कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, इस तरीके से। तो अब उसके बाद अगर अदालत भी यही फ़ैसला देती है कि जी बिल्कुल गवर्नर के अख्तियारात हैं जैसे कि कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली अगले वज़ीर आला को यानी कि उनको कहा जाएगा गवर्नर को कि जी आप उसी तरीके से इसको चलाएं। तो उन्होंने वह यही चलाना है कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को दावत देनी है, जी आओ जी आप बनाओ। अब वो तबाह आजमाई करेंगे और ज़ाहिर है उनको कुछ कंफर्म होगा। कल भी बहुत ही ज़रदारी साहब की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है चौधरी शुजात के साथ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग जो चौधरी शुजात के पास तो यहाँ पर जो फेडरल में हैं जो मेंबर उनके बेटे हैं, तारिक बशीर चीमा साहब हैं, बाकी हैं, मतलब वो यहाँ पर जो है ना जो वफाकी काबीना में हैं,
تو پنجاب میں بار بار چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کرنا کیا بتا رہا ہے بھائی؟ یہی بتا رہا ہے کہ وہ جو 6 ممبران ہیں وہ چودھری صاحب کے ساتھ ہیں، اب ہو سکتا ہے شاید 10 کے 10 بھی ہو جائیں یہاں پہ، اور یہ صورتحال کہا جا رہا تھا جناب کہ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن، اب کچھ یوتھ یہ فرما رہے ہیں جناب یہ نوٹیفیکیشن اڑ جائے گا، اس کو عدالت اڑا دے گی، اس کو یہ بھائی عدالت جو بھی کرے نا وہ بات کی بات ہے، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنر کا اختیار ہے، آئین کہہ رہا ہے کہ یہ گورنر کا اختیار ہے، اور رولز آف پروسیجر کا جس کا حوالہ دے رہے تھے سبطین خان، تو رولز آف پروسیجر آئین سے اوپر نہیں ہوتے، وہ آئین کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، آئین سے اوپر نہیں ہوتے۔ اب ایک ایسی صورتحال جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے کوئی مسئلہ خراب کرنے کی کوشش، وہ آلریڈی بھی کہہ چکے ہیں، تب صوبے میں کابینہ 2 مہینے کے لیے گورنر راج لگا دے گی اور اس کو فردر 2 مہینے کے خاتمے پر 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جو اپنا 18ویں ترمیم کے بعد۔ اور میں آپ کو اب یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ والی صورتحال بھی نہیں رہی کہ بھائی صدر صاحب کو یہ بھیجیں گے کہ جی آپ اگر گورنر بھیجتے ہیں صدر صاحب کو ایڈوائس کہ صوبے کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں، اور صدر صاحب آگے اسی طریقے سے جس طرح سے نا وہ یوتھیے بن کے بیٹھے ہوتے تھے، میں نے فلاں سے حلف نہیں لینا تو فلاں سے، آج کل وہ بڑے اچھے صدر صاحب بن گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا بھائی۔ اسی طرح سے ہے کہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب اس طریقے کا کسی کو محسوس ہو جائے، جیسے خان صاحب کو پتہ چلا نا جوتے پڑنے شروع ہوئے، جب خان صاحب کو پتہ چلا کہ آڈیوز آنا شروع ہوئیں، اب کل کی تقریر میں خان صاحب نے کیا فرمایا؟ خان صاحب نے اس سے پہلے والی تقریروں میں خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت ایک ہی شخص نے گرائی ہے، اس شخص کا نام ہے جنرل باجوہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ بار بار کہے کہ جی جنرل باجوہ نے بہت ظلم کیا ہے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ نے جناب فلاں کر دیا ہے، جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی ہے، جنرل باجوہ نے ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا ہے، جنرل باجوہ کی رٹ تھی۔ کل والی تقریر میں پتہ کیا کہا؟ کل والی تقریر میں خان صاحب نے کہا وہ ایک آدمی، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ایک آدمی، اسی ایک آدمی نے میری حکومت گرائی ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے جناب کہ خان صاحب نے پرویز الہی کی بات مان لی ہے۔ او بھائی پرویز الہی کی بات نہیں مان لی، آپ ذرا ٹائمنگ کو چیک کر لیں۔ پرویز الہی نے ایک دن انٹرویو دیا، انہوں نے دھمکیاں دیں، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کے خلاف اگلی دفعہ بات ہوئی تو میں بات کروں گا۔ دوسرے دن خان صاحب نے وہی اسپیچ کی اور پھر جنرل باجوہ کو رگڑ دیا، اور پھر وہ کہا کہ ان کی اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، یہ وہ یعنی ایک طرح سے بتایا۔ پرویز الہی نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم ان کی اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا نظریہ۔ جب سے آڈیوز 3 آئیں بس پھر خان صاحب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پھر خان صاحب نے کہا، اب کل کی تقریر میں خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری گندی آڈیوز اور ویڈیوز اس لیے یہ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ میں ان چوروں کو تسلیم کر لوں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا لیکن خان صاحب آپ کو فوری طور پہ سر ایک مطالبہ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ مطالبہ کرتے کہ چیف جسٹس صاحب یہ میری عزت کے درپے ہیں، میری عزت کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سو موٹو لو، یا یہ سپریم کورٹ میں کہہ دیتے اعلان کر کے ہم درخواست لے کے جا رہے ہیں، ہم التجا کر رہے ہیں کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے، اس کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، جہاں ہمیں جو ہے نا تسلی ہو وہیں سے آڈٹ کروایا جائے۔ تو خان صاحب آڈٹ تو کروائیں، ذرا آڈٹ تو کروائیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے اور کیسی صورتحال ہے، آپ کو معلوم تو ہے اچھی طرح سے۔ آڈٹ کا وہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آڈٹ کی باری آئے گی وہ پتہ چل جائے گا یہ اصلی ہے، اور آڈٹ آلریڈی
ہو چکے ہیں اور خان صاحب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی نہیں ہے اور نہ جعلی ہے، یہ بالکل جس نے بھی سنی ہے وہ بالکل اصلی ہے جس طریقے سے خان صاحب، اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کہ اگلی ویڈیو کہیں ایسا نہ ہو یار اگلے 24 گھنٹے میں ویڈیو ہی ریلیز ہو جائے، وہ والی گندی ویڈیوز، تو پھر میں کیا کروں گا۔ لیکن خان صاحب میں آپ کو بتا دوں، میں یوتھیوں کو بھی بتا دوں، اس ویڈیو نے پھر بھی آنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔